Once again, ji, Assalamu alaikum, and right now let's say hello to Alia Tipu. Assalamu alaikum, Alia. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? I'm good, alhamdulillah. अब तो ये हो गया कि रमजान ही मुलाकात होती है कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ। मुफ्ती आसिफ सईद साहब हैं, डॉक्टर वकार यूसुफ अजीमी साहब हैं, डॉक्टर राबिया हैं, अरफाज हकीम साजिद साहब हैं, दिस इज आलिया टिपू। अच्छा ये बताइए आपका रमजान गुजर कैसे रहा? रमजान बहुत अच्छा गुजर है। फैमिली इज ओवर। मेरा बेटा भी आया हुआ है लंदन से और फिर पूरी फैमिली है, तो वो साथ सहरी करना और मिलके बातें करना और वो जागना रात को और सुबह सोना और रमजान और फिर सुबह ही उठ जाना और सुबह ही उठ जाना और सुबह ही उठ जाना, सुबह सो के सुबह ही उठ जाना, ये बड़ी बात होती है। अच्छा हकीम साहब ये बताइए कि कभी आपने रमजान में बचपन में, बहुत बचपन की बात है, रोजे तोड़े? कभी कोई रोजा टूटा आपसे? सच्ची बताइएगा। बिल्कुल रोजे में हूँ, रोजे में सच बोलना होगा। बिल्कुल शुरू में शायद एक दो मरतबा ऐसी हरकत हुई है कि मस्जिद में गए हैं, वजू करते हैं, वजू करते हैं, पानी इतना अच्छा लगा कि मतलब लगा कि कोई मसला ही नहीं मसला नहीं है सॉरी, वो शायद गलती हुई है, बाकी मुझे नहीं याद पड़ता। लेकिन फिर लोगों को बताया कि आज रोजा नहीं है मेरा? नहीं, ये किसको बताएंगे? तो कहते हैं ना रोजा बातनी इबादत है, सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं पता। अच्छा, माँ तो अरमान में रही बेचारी कि मेरे बच्चे का रोजा है, कैसा मुंह निकला हुआ है इतना सा लेकिन वो मुझे और मेरे अल्लाह को पता था। लेकिन मेरी बहुत छोटी एज थी, शायद मेरा रोजा कुशाई जो कहलाती है, उसके बाद दूसरा या तीसरा रोजा था। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस्तिकामत दी, चूंकि उसके बाद मैं रोया बहुत था। रोजा खोलने के बाद मैं बहुत रोया, मैंने कहा अल्लाह मियां ये आइंदा मुझसे गलती ना हो, माफ कर दीजिएगा। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कितनी इस्तिकामत दी। मैं मतलब कोई बहुत हेल्दी नहीं था, बहुत मतलब चरहरे बदन का बच्चा हुआ करता था, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इस्तिकामत इतनी थी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे नहीं याद कि कभी ऐसा हुआ है, कभी रोजा कोई छूटा हो माँ सिवाय बीमारी की। अच्छा आपने कभी ऐसे मैंने भूल से कुछ खा पी लिया, पानी हुआ, लेकिन दानिस्ता रही वो, फिर याद आया कि वो तो कितनी देर में याद आया? थोड़ी देर में। अच्छा यहाँ पे एक मसला भी बता दूं डॉक्टर साहब, ये बात सही कि भूल से अगर कोई खा पी ले और वाकई अगर भूल से खा ले वाकई तो उसका रोजा नहीं टूटता, चाहे वो जितना ही खा ले, ठीक है ना? भूल से अगर खा ले वाकई हाँ रोजा नहीं टूटता। तबले वाले को भूलने की इस्लाम ने इजाजत जाके खाता है और फिर इस बात तो फिर भूलना नहीं हुआ ना, जाके खा रहा है फिर भूलना नहीं हुआ सर। भूल के अगर खाएगा तो रोजा नहीं टूटेगा, ये शरीर मसला भी बता दिया मैंने। अच्छा वाकई भूल? जी अपने पेट भर कर भूल के कैसे खाएगा आदमी? नहीं, अगर भूल कर उसने कुछ खा लिया और उसको याद आया अब वो रुक जाएगा, अब उसका रोजा, ये शरीय मसला है, इस पे जो है ना बात नहीं। वैसे भूल के खाने में जब याद आता है ना, वो बड़ा मुश्किल वाला है। वो ये अलग चीज है, जब वो दरमियान में याद आ जाएगा रोजा तो वहीं पे जो लुकमा उसके मुंह में है वो मुश्किल वाला है। आप ख्वाब देखती हैं? बहुत ज्यादा। क्या नॉर्मली किस किस्म के ख्वाब आते हैं? नॉर्मली किस तरह के ख्वाब आते हैं? हर तरह के आते हैं। नॉर्मली आई सी माई मदर, वही बात है कि हर तरह के ख्वाब होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खौफ ज़्यादा करने वाले भी होते हैं। अब हमारे पास ज़ैनब का फोन आया था और ज़ैनब ने ये कहा था कि वो अक्सर जहाज को क्रैश होते हुए देखती हैं। इसकी ना इसकी ताबीर कौन बताना चाहता है? आप बताएं। हाँ, किसी खौफ की अलामत हो सकती है। खौफ की अलामत, मतलब उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इस पे मैं ये कि किसी मुख्तलिफ किस्म के फेयर या जज्बात इंसान के गालिब पर हावी होते हैं, तो वो उसको, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि ख्वाब हमारे मुस्तकबिल की निशानदेही भी करते हैं, माजी की भी करते हैं, और हमारे अंदर छिपी हुई खास कैफियत को भी बयान कर रहे होते हैं। तो एक तरह का फोबिया है और उसकी ये क्या होता है जो ऊपर से आपको एक ख्वाब में कभी कभी महसूस होता है कि आप बहुत ऊपर से एकदम से नीचे गिर रहे हैं और एकदम आप वो हो जाते हैं। जी, ये भी कैफियत है और इसका ताल्लुक भी आपके अपने किसी खास फीलिंग से है जो आपको बताया जा रहा है कि ये चीज़ आप इसको ओवरकम कर सकते हैं।
بس اوقات اس کی تعبیر نقصان سے بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، برائی بھی آ سکتی ہے، تو انسان کی رہنمائی بھی ہوتی ہے، اور بس اوقات جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن کے خیالات ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی فکر. اچھا یہ تو بہت عجیب سے سوالات مجھے بتائے جا رہے ہیں کہ خواب میں سانپ دیکھے تو کیا ہوتا ہے. شکر کرو سانپ خواب میں ہی دیکھا ہے. سانپ دیکھیں تو بالکل ہوتا ہے، مطلب اگر ویسے دیکھ لیتے خواب میں سانپ آنے کا کیا ہے؟ دشمن کی علامت ہوتی ہے. بزرگوں نے تعبیر لکھی ہے کہ دشمن کوئی ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو آپ توجہ دے کہ اپنا دشمن آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے، دشمن اپنے آپ خود بھی ہو سکتا ہے، اور دشمن کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے. آئی تھنک وہ جو نفس والی بات ہے وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے، بیکاز اگر آپ کو بہت سارے سانپ نظر آ رہے ہیں تو پھر اٹس ڈفرنٹ تھنگ. بٹ اگر آپ غفلت کی علامت سانپ دیکھ رہے ہیں، لیکن خواب دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خواب میں سانپ نظر آئے تو ہر ایک کے لیے ایک ہی معنی ہو. ہر بندے کے اپنے طبقے کے پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اچھا میں جیسے اپنے خواب کی بات بتاتا ہوں، مجھے بڑے عجیب اسٹرینج سے خواب آتے ہیں، بہت عجیب سے خواب آتے ہیں. ان میں سے ایک خواب مجھے 3-4 مرتبہ نظر آیا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی سی ایک مشین ہے، اٹس پلین لیکن پلین نہیں ہے، اینڈ آئی ایم فلائنگ دیٹ، اور دیر از اے وار ہیپننگ، جیسے اسٹار وارز کے اندر وار ہوتی ہے نا، وہ ایسی ایک وار ہو رہی ہے، اینڈ لٹرلی ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز آف پلینز آر دیر، اینڈ آئی ایم فلائنگ دیٹ پلین، اینڈ سم ہاؤ وی آر انگیج ان دیٹ وار، اینڈ آئی ایم لیڈنگ دا ہرڈ. میں اس ہرڈ کی قیادت کر رہا ہوں، اینڈ دین بہت سارے پلینز گر جاتے ہیں، کچھ پلینز رہ جاتے ہیں، اینڈ اور یہ خواب مجھے ایک مرتبہ نظر نہیں آیا، یہ خواب میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، لٹرلی بچپن سے. اور میں نے اسٹار وارز جو دیکھی ہے وہ US جا کے دیکھی ہے، اور میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں when I was 6-7 years old. ڈیفینیٹلی اسٹار وارز میں نے تب نہیں دیکھی. سو پلیز یہ بالکل ٹھیک. آپ تو ایک معروف آدمی ہیں اور اس کی تعبیر بتانا آپ کے لیے بہت آسان ہے. وہ یہ کہ اس میں آپ کے عزائم کا اظہار کیا گیا. اس میں آپ نے اپنے لیے بڑے بڑے عزائم مقرر کیے، اور اس کے لیے آپ نے اسٹرگل کی، اور اللہ نے آپ کو کامیابی دی. اور ویسے بھی مطلب ایوری بڈی نوز کہ یو آر اے سیلف میڈ پرسن، اور اس میں آپ نے جو اسٹرگل کی وہ آسان نہیں تھی. اس میں بڑی رکاوٹیں بھی آئی ہوں گی، بہت جگہ ڈسہارٹ ہوئے ہوں گے، اور بہت جگہ لگا ہوگا کہ یار یہ تو آگے تو اینڈ آ گیا ہے، لیکن آپ نے اپنی اسٹرگل جاری رکھی. ایسا پتہ نہیں یوسفی صاحب، میں ایک عجیب سی بات کروں، مجھے کبھی یہ لگتا ہی نہیں کہ اینڈ آیا. مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے دیٹ دس از دا اسٹارٹ. اوکے، آج تک نہیں یہ لگا. بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں. اور یہ چیز میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ یہ چیز آپ بار بار دہرائیں ہمارے بچوں کے لیے. میں دہراتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں. میں ہمیشہ ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب آپ کام کر لیں، سکسیس کر لیں، تو دین جسٹ زیرو اور مشکلات سے نہ گھبرائیں. ایوری اینڈنگ، ہر اختتام جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی. لیکن مشکلات تو آپ کو ایک چیلنج دیتی ہے، چیلنج دیتی ہے، آپ کو نئی چیز ہر ناکامی اسٹارٹ کرتی ہیں. ہر ناکامی کو اٹس لائک آئی ایم ایکچولی ڈوئنگ اے پنگ پونگ میچ. جی ہر ناکامی کو کامیابی کی سیڑھی بنانا چاہیے. نہیں، اور یہ بھی آپ کو سب کو ہی پتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے گولز اپنے لیے جو ہے نا ہر وقت ٹارگیٹ اپنا ایک فکس کرتے رہتے ہیں. آج آپ نے یہ کیا، اب آپ کے پاس ابھی بھی میری جو آپ سے بات ہوئی، آپ پتہ نہیں اور کتنے پلانز ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہی ہے جیسے وقار صاحب ابھی ایک پلان ہم بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ کرنا ہے، وہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اور افطار کے بعد آپ نے جانا بھی تھا ان سے معجون لینے کے لیے. جی دماغی معجون، دماغی وضاحت کر دیجیے. دماغ کی معجون لینے کے لیے وضاحت کر دیجیے. یہ میرے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ایک ٹیلی فون کال ہے رانی کی، لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم رانی. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی. آپ رانی ہیں، راولپنڈی سے بول رہی ہیں؟ جی رانی راولپنڈی سے بول رہی ہوں. خیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ گڈ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی بتائیے کیا کہنا ہے. جی خیر بھائی، پہلے تو مجھے آپ کو کہنا ہے کہ آپ کو دیکھ کے ویسے لگتا نہیں ہے آپ کتنے انرجیٹک ہوتے ہیں. مجھے دیکھ کے ڈاؤٹ ہو رہا ہے. کیا ڈاؤٹ ہو رہا ہے؟ مجھے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے بھائی آپ اتنے انرجیٹک ہیں. میں تو صبح پڑھتی ہوتی ہوں، اتنا لیزی ہو رہی ہوں. کیا آپ کو دیکھا دیکھ ہوگی؟ اوہ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. نہیں آپ کو ڈاؤٹ کیا ہو رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ رہا؟ نہیں بھائی ایسا تو نہیں. دیکھیے صاحب، میں ایک بات جانتا ہوں، جو میرا کام ہے وہ میرا کام ہے. اس کا میرے روزے سے، میری عبادت سے، میرے خدا سے کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں روزہ اپنے خدا کے لیے رکھ رہا ہوں. جی بالکل بھائی. اچھا بتائیے کیا سوال کیا ہے؟ اچھا بھائی، مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ میں نے 2 دفعہ خواب میں، بلکہ شاید 3 دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، وہ تو میں نے سیدھا خواب میں دیکھا، لیکن ابھی
2 دفعہ میں نے خواب میں اس طرح سے دیکھا کہ میں نے آسمان سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بھی بنا ہوا ہے اور نبی پاک کا روزہ بھی بنا ہوا ہے، لیکن وہ اتنا عجیب سا خواب تھا کہ مجھے سمجھ نہیں سکی. اوکے. تو خواب کی کیا تعبیر میں عرض کر دیتا ہوں. یہ قرب الہی کی علامت ہے اور انشاءاللہ عز و جل یہ بیت اللہ کا طواف ضرور کریں گی، اور جو ورد و وظائف یہ پڑھتی ہیں، درود و سلام پڑھتی ہوں گی، نماز روزہ کی پابندی، اس کی کثرت کریں. روحانیت کی طرف رغبت کی علامت ہے اور اس دربار کی طرف سے منظوریت کی علامت ہے. انشاءاللہ عز و جل ان کو عمرہ یا حج کی سعادت اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائے. اچھا، اگر کوئی شرارتی سا خواب آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شرارتی مینس میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اگر سبھی لوگ کوئی بھی نہیں بتائے گا تو میں بتا دیتا ہوں. جی. مطلب میں تو دیکھتا ہوں یہ شرارتی خواب یا حکیم صاحب کو آتے ہیں مجھے نہیں. شرارتی خواب سے شرارتی خواب ایک بندہ تو مجھ سے کروا لیے، ایک بندہ کرنا پڑے گا شاید. ایک بندہ میرا ہو چکا. شرارتی خواب کے بارے میں حدیث شریف عرض کر دیتا اچھا. ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسا خواب دیکھو جو درست نہ ہو، شیطان کی جانب سے ہو، تو اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو اور لاحول پڑھ لو. اگر سوتے ہوئے میں تمہاری آنکھ کھل جائے تو سیدھی کروٹ پہ سو جاؤ. اب یقین جانیے یہ تو بات بالکل درست ہے، ایسا شیطانی خواب نہیں آتا مجھے، لیکن جو خواب آتا ہے اس کے بعد لاہور پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اس کے بعد دل اگر وہ ہوتا شیطانی اس لیے آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ لاحول پڑھیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نظر فوم پرستی کی حقیقت کیا ہے، اور حکیم صاحب مجھے یہ جملہ بتانا ہے. پروڈیوسر نے بولا، میں نے کہا نا مجھے اور حکیم صاحب کو خواب آتے. وہ کہنے لگے کہ اس عمر میں حکیم صاحب کو خواب بھی چھوٹا سا بریک. آپ کو خواب آ سکتے ہیں.